السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتیں اور برکتیں بنو سعد میں، اس کے متعلق آج جانیں گے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ ہی اپنے رازوں کو جانتے ہیں کہ اس نے اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پیدا فرمایا جہاں ساری دنیا سے الگ ہی یہ رواج تھا کہ بڑے اور اونچے گھرانے کے لوگ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے مکہ مکرمہ سے باہر کسی گاؤں یا دیہات میں بھیج دیتے تھے تاکہ بچہ اصلی عربی تہذیب اور اصل عربی زبان سیکھ سکے۔ چنانچہ طائف سے آگے مکہ مکرمہ سے تقریباً 150 کلومیٹر دور پہاڑوں میں ایک پہاڑی کی چوٹی پر شہتا نامی گاؤں میں بنو سعد کا ایک قبیلہ رہتا تھا۔ ان کی بہت ساری عورتوں نے دودھ پلانے کے لیے، بچوں کو لینے کے لیے مکہ مکرمہ آئیں۔ انہی کے ہمراہ حضرت حلیمہ سعدیہ اپنے شوہر حضرت حارث کے ساتھ مکہ آئی، لیکن یہاں عجیب و غریب معاملہ پیش آ گیا۔ بنی سعد میں چونکہ قحط سالی تھی، گرمی کی وجہ سے وہاں کا حال ابتر ہو گیا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بھی بھوک کی وجہ سے بہت کمزور ہو گئے تھے، اس لیے ان کو کسی بڑے گھر سے کوئی بچہ نہیں ملا۔ وہ دن بھر گھروں میں چکر لگاتی رہی لیکن خالی ہاتھ ہی رہی۔ ادھر پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری عورتوں نے کئی مرتبہ دیکھا، بلکہ حضرت حلیمہ نے بھی دیکھا، بہت پیارے لگے، دل نے بھی چاہا، لیکن ہائے رے دنیا کی لالچ! ایک تو یتیم ہیں، دوسرے حضرت عبداللہ بے شک سردار مکہ ہے، اور سردار مکہ ہونے کے باوجود ان کی مالی حالت بہت کمزور ہے، پھر مزدوری کہاں سے حاصل ہوگی؟ یعنی محنتانہ دودھ پلانے کا کس سے لیں گے؟ اس لیے سب نے ہاتھ کھینچ لیا، یا یوں کہہ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو محروم کر دیا، اس لیے کہ ان کی نگاہ دنیا کے مال پر تھی۔ معزز سامعین، شام کے وقت حلیمہ سعدیہ نے عاجز آ کر اپنے شوہر سے کہا، کیوں نہ ہم وہ یتیم بچہ ہی لے لیں، حاصل تو کچھ بھی نہیں ہوگا، مزدوری تو ملے گی نہیں، لیکن اس طرح خالی ہاتھ واپس جانا اچھا نہیں لگتا۔ حضرت حارث نے کہا، بہت اچھا۔ اس طرح حلیمہ سعدیہ کو ان کا غریب ہونا کام آ گیا اور ان کی گود میں دنیا جہاں کی ساری دولت آ گئی۔ سبحان اللہ، قسمت اپنی اپنی، مقدر اپنا اپنا۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، میرے پاس سواری کے لیے ایک سفید لاغر اور دبلی گدھی اور ایک اونٹنی تھی، جس کا حال یہ تھا کہ ایک قطرہ دودھ کا نہیں نکلتا، جس کی لاغری کا میری سہیلیاں مجھے بار بار تانا دیتی تھی، لیکن اب قسمتوں اور برکتوں والا ایسا بچہ لیا کہ سارا معاملہ ہی بدل گیا۔ حلیمہ فرماتی ہیں، میری چھاتیاں بالکل خشک تھی، وہ دودھ سے بھر آئیں، اتنا دودھ ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سیر ہو گئے، اور آپ کا رضائی بھائی حضرت عبداللہ بھی سیر ہو گیا، اور صبح تک آرام سے سوئے رہے۔ میری لاغر گدھی اور دبلی اب تیز رفتار ہو گئی، تھامے نہیں تھمتی۔ میری سہیلیوں نے مجھ سے کہا، حلیمہ تو نے سواری بدل تو نہیں لی؟ دراصل سواری تو وہی تھی، لیکن سوار بدل چکا تھا۔ اونٹنی کا دودھ دونے اٹھی تو کیا دیکھتے ہیں کہ تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں، سارے برتن بھر گئے، لیکن دودھ تھنوں سے ختم نہیں ہو رہا تھا۔ میرے شوہر نے مجھ سے کہا، حلیمہ خوب سمجھ لے، خدا کی قسم تو نے بہت ہی مبارک بچہ لیا ہے۔ میں نے کہا، مجھے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی امید ہے۔ ہم لوگ اسی طرح اپنے گاؤں میں پہنچ گئے۔ میرا گھر بھی رحمتوں اور برکتوں سے پر ہو گیا۔ میری بکریاں جب شام کو چراگاہ سے واپس آتی تو دودھ سے بھری ہوئی ہوتی، دوسروں کی بکریاں بالکل بھوکی ہوتی، تھنوں میں ایک قطرہ دودھ بھی نہ ہوتا۔ یہ دیکھ کر لوگوں نے اپنے چرواہوں سے کہا کہ تم بھی اسی جگہ چرایا کرو جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، لیکن پھر بھی یہی ہوا کہ شام کے وقت حلیمہ سعدیہ کی بکریاں پیٹ سے بھری ہوئی دودھ سے لبریز ہو کر واپس آئیں، اور دوسری بکریاں بالکل بھوکی واپس آئیں، تھنوں میں دودھ کا ایک قطرہ بھی نہ تھا۔ پھر وہ اپنے چرواہوں کو ڈانٹتے، لیکن ان کو حقیقت کا کیا علم؟ اس طرح رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ 2 سال مکمل ہو گئے۔ جب 2 سال ہو گئے
تو میں نے دودھ چھڑا دیا۔ اس وقت یہ بچہ دوسروں بچوں کے مقابلہ میں کافی بڑے لگتے تھے۔ قاعدہ اور قانون کے مطابق اب والدہ کو واپس دینے کا وقت ہو چکا تھا، لیکن میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ اس بچہ کو واپس کریں۔ چنانچہ قاعدہ اور قانون کے مطابق آپ کو واپس تو والدہ کے پاس لے تو آئیں، لیکن میں نے درخواست کر دی کہ یہ یتیم کو چند روز اور میرے ہی پاس چھوڑ دیں، یہ کچھ اور پرورش پالے گا اور میری آنکھیں بھی ٹھنڈی رہیں۔ اللہ کی شان، ان دنوں میں مکہ میں کوئی وبا پھیلی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے حضرت آمنہ نے میری درخواست فوراً قبول فرما لی اور مجھے مزید 2 سال کی اجازت دے دی۔ پھر میں اس خوشی کو کیسے بیان کروں جو واپسی پر مجھے حاصل